अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा सल्लि अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि व सहबिहि अबदा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह। चल मेरे खामा बिस्मिल्लाह। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज़ नाची सैयद शब्बीर आलम साबरी। पहला बाब, ख़ानदानी हालात। नस्ब नामा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से यह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसी बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खजीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुदिर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। और वालदा माजदा की तरफ से हुजूर का सिजरे नसब यह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमना बिन वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा बिन कलाब बिन मर्रा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का नस्ब नामा कलाब बिन मर्रा पर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। अदनान तक आपका नस्ब नामा सही सनदों के साथ बाइत्तफ़ाक़ मुअर्रिख़ीन से साबित है। इसके बाद नामों में बहुत कुछ इख्तलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नस्ब नामा बयान फरमाते थे तो अदनान ही तक जिक्र फरमाते थे। किरमानी बहवाला हाशिया बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 543। मगर इस पर तमाम मुअर्रिख़ीन का इत्तफ़ाक़ है कि अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद अर्जमंद हैं। ख़ानदानी शराफत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान व नस्ब निजाबत बशराफत में तमाम दुनिया के ख़ानदानों से अशरफ व आला है। और यह वो हकीकत है कि आपके बदतरीन दुश्मन कुफ़ार मक्का भी कभी इसका इनकार न कर सके। चुनांचे हज़रत अबू सुफियान ने जब वो कुफ्र की हालत में थे बादशाह रोम हरकुल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार किया कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आली ख़ानदान हैं। बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4। हालांकि इस वक्त आपके बदतरीन दुश्मन थे और चाहते थे कि अगर ज़रा भी कोई गुंजाइश मिले तो आपकी ज़ात पाक पर कोई ऐब लगाकर बादशाह रोम की नज़रों से आपका वक़ार गिरा दें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को बरगज़ीदा बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। मिशकात फ़ज़ाइल सैयदुल मुरसलीन। बहरहाल यह एक मुसल्लमा हकीकत है कि लहुन नस्बुल आली फलैसा कमिस्लिही हसीबुन नसीबुन मुनअमुन मुतकर्रम। यानी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान इस कदर बुलंद मर्तबा है कि कोई भी हस्ब व नसब वाला और नेमत व बुजुर्गी वाला आपकी मिस्ल नहीं है। कुरैश। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान नबुवत में सभी हजरात अपनी गोनागो खसूसियात की वजह से बड़े नामी गिरामी हैं। मगर चंद हस्तियाँ ऐसी हैं जो आसमान फजल व कमाल पर चांद तारे बन कर चमके। इन बाकमालों में से फ़हर बिन मालिक भी हैं। इनका लक़ब कुरैश है और इनकी औलाद कुरैशी या कुरैश कहलाती हैं। फ़हर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते हैं कि कुरैश एक समुद्री जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है और समुद्री जानवरों को खा डालता है। यह तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है, कभी मगलूब नहीं होता। क्योंकि फ़हर बिन मालिक अपनी शुजाअत और खुदादाद ताकत की बिना पर तमाम कबाइल अरब पर गालिब थे,
اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرق بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے کہ وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربہ میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت ہی حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینہ میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب معتم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ اصحاب فیل کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا
تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ پھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاک لائے ہیں۔ باقی واقعہ اگلے ایپیسوڈ میں۔